السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس وائی وائس۔ پیش خدمت ہے امبرناک بائی اے حمید۔ موت کا تعاقب، شام کا سفر۔ ملکہ مصر کو امبر کے گھر سے بھاگ جانے کا بڑا صدمہ ہوا۔ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا۔ وہ امبر کو اپنے شاہی محل میں بلا کر وہ نشانیاں دیکھنا چاہتی تھی جو اس کے ننھے بچے کے جسم پر تھیں۔ خاص طور پر وہ شاہی مہر کے بارے میں اس سے دریافت کرنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی امبر گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ملکہ نفریتی کو اب یقین ہو گیا تھا کہ امبر ہی اس کا بیٹا ہے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ امبر کے باپ رجال کو بلا کر پوچھے کہ یہ بچہ اس نے کہاں سے حاصل کیا تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس نے شازمین کو دوسری بار وہاں روانہ کیا اور تاکید کی کہ رجال کو ساتھ لے کر آئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد رجال ملکہ کے محل میں اس کے حضور کھڑا تھا۔ ملکہ نے بڑی مروت سے کہا، رجال، ہم تم سے ایک نہایت راز کی بات پوچھنے والے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ تم ہم سے جھوٹ نہیں بولو گے۔ ضرور پوچھئے ملکہ عالیہ، یہ بتاؤ کہ امبر تمہارا لڑکا ہے؟ ملکہ عالیہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ امبر میرا ہی بیٹا ہے، یہی ایک میری اولاد ہے۔ آج سے 15 سال پہلے وہ میرے ہاں پیدا ہوا تو میں نے دیوتاؤں کے حضور قربانی پیش کی۔ کیا تمہیں یقین ہے رجال کہ امبر تمہارا ہی بیٹا ہے؟ مجھے بالکل اسی طرح یقین ہے ملکہ عالیہ جس طرح میں آپ کے حضور کھڑا ہوں۔ تم جا سکتے ہو رجال۔ رجال کے جانے کے بعد ملکہ کا دماغ دو قسم کے خیالات میں الجھ گیا۔ کبھی اسے خیال آتا کہ رجال جھوٹ بول رہا ہے اور امبر اس کا بیٹا نہیں ہے بلکہ مصر کا شہزادہ ہے، اور کبھی اسے یہ وہم گھیر لیتا کہ ہو سکتا ہے امبر مصر کا شہزادہ نہ ہو۔ اس نے شازمین سے مشورہ طلب کیا۔ شازمین نے کہا، ملکہ عالیہ، اس کا فیصلہ ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ امبر یہاں موجود ہو اور ہم اس کی نشانیاں دیکھیں۔ مجھے یاد ہے شہزادے کے دائیں بازو پر سیاہ تل کا نشان تھا، مگر امبر تو مصر سے نکل چکا ہے۔ خود رجال کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے رجال جھوٹ بول رہا ہو، یہ کیوں کر معلوم ہو۔ وہ ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک کنیز نے آ کر عرض کی کہ حبشی غلام زمرد شرف بازیابی چاہتا ہے۔ ملکہ نے اسے اندر بھجوانے کا اشارہ کیا۔ زمرد حبشی ملکہ مصر کا خاص غلام تھا اور وہ اس کے لیے محل کے اندر جاسوسی کرتا تھا اور اسے دشمنوں کی سازشوں سے باخبر رکھتا تھا۔ ملکہ نے پہلے ہی روز سے حبشی زمرد کو امبر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا کام پر لگا رکھا تھا۔ زمرد حبشی نے اندر آ کر جھک کر سلام کیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ ملکہ نے پوچھا، زمرد کیا خبر لائے؟ زمرد حبشی بولا، ملکہ عالیہ کا اقبال بلند ہو، میرے جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ امبر اس وقت ملک شام کی طرف سفر کر رہا ہے۔ ملکہ نے بے-تابی سے کہا، کیا یہ خبر سچی ہے؟ زمرد، ملکہ عالیہ، میری اطلاع کبھی غلط نہیں ہوتی۔ ملکہ نے مسیری پر سے اٹھ کر کہا، زمرد، فوراً اپنے ساتھ 2 آدمی لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہو جاؤ اور امبر کو حاصل کر کے ہمارے حضور پیش کرو۔ جو حکم ملکہ عالیہ۔ اور سنو، امبر کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ بہتر ملکہ عالیہ۔ زمرد حبشی نے جھک کر 3 بار سلام کیا اور خوابگاہ سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ملکہ نے خوش ہو کر شازمین کی طرف دیکھا۔ شازمین، رب عظیم کی مرضی یہی ہے کہ مجھے میرا بچھڑا ہوا بیٹا مل جائے۔ میرا بھی یہی خیال ہے ملکہ عالیہ، زمرد امبر کو ضرور لے کر آئے گا۔ زمرد برق رفتار شاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر تعاقب کرے گا اور وہ ضرور امبر کو راستے میں پکڑ لے گا۔ رب عظیم نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ زمرد حبشی نے فوراً شاہی استبل سے برق رفتار عربی گھوڑے نکلوا کر ان پر زین کسی، اپنے ساتھ 2 آدمی لیے اور ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ سارا دن گھوڑوں پر سفر کرتے رہے۔ شام کے وقت انہوں نے راستے میں ایک جگہ نہر کنارے پڑاؤ کیا اور گھوڑوں کو پانی پینے اور گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک پہر آرام کرنے کے بعد وہ رات کے اندھیرے میں دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ صحرا کے آسمان پر ستارے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے اور ان کی ہلکی ہلکی روشنی میں صحرا کی ریت دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھی۔ زمرد سارے راستے سے باخبر تھا۔ وہ انہی راستوں پر کئی بار سفر کر چکا تھا۔ امبر اس سے 1 رات اور 1 دن آگے نکل چکا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ آرام کیے بغیر سفر کر کے یہ فاصلہ پورا کرے اور امبر کو شام پہنچنے سے پہلے ہی جا لے۔ اب ہم امبر اور اس کے غلام پولکا کی طرف آتے ہیں۔ انہیں مصر کے صحراؤں میں سفر کرتے ہوئے 1 دن اور 1 رات ہو گئی تھی۔ پہلی رات انہوں نے بالکل آرام نہ کیا۔ وہ جلد از جلد مصر کی سرحدوں سے باہر نکل جانا چاہتے تھے، لیکن دوسری رات آئی تو وہ بےحد تھک چکے تھے۔ گھوڑوں کا بھی تھکن سے برا حال تھا اور ریت کے ٹیلوں کے درمیان انہیں روشنی ٹمٹماتی نظر آئی۔ پولکا نے کہا، میرے آقا، دن رات سفر کرتے کرتے تو میری کمر ٹوٹ گئی ہے، کیوں نہ یہ رات کسی سرائے میں بسر کی جائے۔
امبر نے ریت کے ٹیلوں کی روشنی کی طرف دیکھ کر کہا، میں بھی تھک گیا ہوں، سامنے ضرور کسی سرائے کی روشنی ہے، چل کر معلوم کرتے ہیں، اگر یہ سرائے ہوئی تو رات وہیں بسر کریں گے اور اگلی صبح سفر پہ روانہ ہوں گے۔ رب عظیم یہ روشنی سرائے کی ہو، پولکا نے دعا مانگی اور امبر کے پیچھے پیچھے گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ریت کے اس ٹیلے کے پاس پہنچ چکے تھے جہاں روشنی ہو رہی تھی، کھجوروں کے درخت میں گھری ہوئی۔ یہ ایک پرانی سی عمارت تھی جس کے باہر طاق میں مشال روشن تھے۔ امبر اور پولکا نے گھوڑے ایک درخت سے باندھے اور دروازے پر دستک دی۔ کئی بار دستک دینے کے بعد ایک بوڑھی عورت نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا اور پوچھا، تم لوگ کون ہو جو آدھی رات کو میری نیند خراب کرنے آئے ہو؟ امبر نے کہا، اماں، ہم مسافر ہیں اور شام کی طرف سفر کر رہے ہیں، ہم رات بسر کرنا چاہتے ہیں۔ پولکا نے پوچھا، اماں، کیا یہ سرائے ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا، یہ سرائے نہیں ہے، لیکن اگر تمہارے پاس مجھے انعام میں دینے کے لیے سونے کے 2 ٹکڑے ہیں تو میں تمہارے سونے اور تمہارے گھوڑوں کے چارے کا بندوبست کر سکتی ہوں۔ ہم تمہیں سونے کے سکے ابھی دیے دیتے ہیں اماں، تم ہمارے لیے کھانے پینے، سونے اور ہمارے گھوڑوں کے لیے چارے کا انتظام کر دو۔ اندر آ جاؤ، بوڑھی عورت نے کہا۔ امبر، اس کے غلام، پولکا اس پرانی عمارت کی دیوڑی میں داخل ہو گئے۔ یہاں بھی ایک طاق میں مشعل جل رہی تھی۔ بوڑھی عورت دونوں کو ایک کمرے میں لے گئی جہاں زمین پر سوکھا گھاس بچھا ہوا تھا۔ یہاں تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ اور گھوڑوں کا کیا ہوگا؟ پولکا نے جھٹ پوچھا۔ ان کا بندوبست بھی ہو جائے گا، پہلے تم تو کھا لو۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے کے کونے میں ایک چھوٹی سی شمع روشن تھی جس کی ہلکی ہلکی روشنی میں وہ کمرہ بڑا پراسرار لگ رہا تھا۔ پولکا نے چاروں طرف ڈیلے گھما کر دیکھا۔ میرے آقا، مجھے تو یہ کوئی بھوتوں کا گھر معلوم ہوتا ہے اور یہ عورت بھوتوں کی ماں لگتی ہے۔ خاموش بھی رہا کرو احمق، ایک تو اس عورت نے ہمیں رات رہنے کو جگہ دی، ہمارے گھوڑوں کے لیے اور ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور اوپر سے تم اسے بھوتوں کی ماں کہہ رہے ہو۔ ہم نے اسے سونا بھی تو دیا ہے، پھر کیا ہوا؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ اگر یہ عورت ہمیں اندر آنے کی اجازت نہ دیتی تو تم سونا دے کر کچھ خرید سکتے تھے؟ تم کچھ بھی کہو میرے آقا، مجھے تو یہ عورت چڑیل معلوم ہوتی ہے۔ وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ بوڑھی عورت ان کے لیے گرم دودھ اور جو کی روٹی لے کر آ گئی۔ انہوں نے روٹی دودھ کے ساتھ کھائی اور رب عظیم کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر وہ باتیں کرتے رہے اور پھر سو گئے۔ 2 دن کے وہ تھکے ماندے تھے، ایسے سوئے کہ انہیں ہوش ہی نہ رہا۔ باہر کسی نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سرائے والی نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ باہر 3 حبشی گھوڑوں پر سوار موجود تھے۔ پہلے تو وہ ڈر گئی، پھر حوصلہ کر کے بولی، تم لوگ کون ہو؟ یہ زمرد حبشی اور اس کے ساتھی تھے جو امبر کی تلاش میں اس سرائے تک پہنچ گئے تھے جہاں وہ سو رہا تھا۔ اصل میں امبر کی بھی دروازے کی وجہ سے آواز کی وجہ سے آنکھ کھل گئی تھی اور وہ ان دونوں کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ زمرد حبشی نے سرائے والی کو بتایا کہ وہ مسافر ہیں اور رات بسر کرنا چاہتے ہیں۔ سرائے کی مالکہ نے ان سے بھی سونے کے ٹکڑوں کا مطالبہ کیا۔ زمرد حبشی نے فوراً سونے کے 2 ٹکڑے نکال دیے۔ بوڑھی عورت انہیں لے کر امبر کے ساتھ والے کمرے میں آ گئی۔ یہاں بھی فرش پر سوکھا ہوا گھاس بچھا ہوا تھا۔ زمرد حبشی نے بوڑھی عورت سے کہا، ماں، کیا یہاں اس سے پہلے بھی کوئی مسافر آیا تھا؟ سرائے والی نے بے دلی سے جواب دیا، مسافر تو یہاں آتے ہی رہتے ہیں، رات بہت ہو گئی ہے، تم لوگ آرام کرو، ناشتہ صبح ہی ملے گا۔ کوئی بات نہیں اماں، ہم صبح کچھ کھا پی لیں گے، ہمیں بھوک بھی نہیں ہے۔ بوڑھی عورت کمرے سے باہر نکل گئی۔ امبر نے کمرے کے دروازے کے بند ہونے کی آواز سنی۔ اس کا یہی خیال تھا کہ 2-3 مسافر آ کر سرائے میں اترے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ زمرد حبشی نے اپنے ساتھیوں سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ امبر یوں ہی لیٹے لیٹے آنکھیں بند کیے ان کی باتیں سننے لگا۔ زمرد نے کہا، مجھے یقین ہے وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ دوسرا ساتھی بولا، رب عظیم نے چاہا تو ہم کل دن میں اسے کہیں نہ کہیں ضرور پکڑ لیں گے۔ تیسرے نے کہا، اگر وہ ہمارے ہاتھ نہ آیا تو ہم ملکہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ زمرد نے کہا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ہم اسے ضرور پکڑ لیں گے اور اسے ملکہ عالیہ کے حوالے کر کے ڈھیر سارا انعام حاصل کریں گے۔ ضرور ضرور، زمرد نے کہا، یاد رکھو اگر اس کا نام امبر ہے تو مجھے بھی زمرد کہتے ہیں، ملکہ مصر کا خاص جاسوس، مجھ سے بچ کر وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ امبر چونک اٹھا۔ اسے یہ معلوم کر کے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ لوگ اسے گرفتار کرنے گھر سے نکلے ہیں۔ اسے یہ بھی علم ہو چکا تھا کہ وہ ملکہ مصر کے کہنے پر اس کی تلاش میں نکلے ہیں۔ امبر نے پولکا کو جگا کر سارا معاملہ سنایا تو وہ بھی بڑی الجھن میں پھنس گیا اور بولا، سوال یہ ہے کہ یہ لوگ تمہیں گرفتار کرنے کیوں آئے ہیں اور پھر ملکہ عالیہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ تمہیں گرفتار کروائیں؟ امبر بولا، اس میں ضرور کوئی گہرا راز چھپا ہے، بہرحال یہ تو ایک حقیقت ہے کہ یہ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں اور انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ میں اسی سرائے میں ان کے ساتھ والے کمرے میں سو رہا ہوں تو وہ ہر حالت میں مجھ پر قابو کر لیں گے۔
پولکا سہم کر بولا، پھر کیا ہوگا میرے آقا، میں اپنے مالک کی بہن کو کیا منہ دکھاؤں گا شام جا کر؟ گھبراؤ نہیں پولکا، ہم یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں ابھی اسی وقت۔ دونوں بڑی خاموشی سے اٹھے، انہوں نے چادریں اپنے جسم کے گرد لپیٹی اور آہستہ سے دروازہ کھول کر دیوڑی میں آ گئے۔ طاق میں مشعل جل رہی تھی، اس کی روشنی رات بھر جلنے کے بعد دھندلی ہو گئی تھی۔ امبر نے پولکا کا ہاتھ تھاما اور دیوڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ کھلے آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ وہ ریت پر تیز تیز قدم اٹھاتے کھجور کے ان جھنڈوں کے پاس آ گئے جہاں ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں ایڑ لگا کر شام کی سرحد کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح زمرد حبشی ناشتے کا انتظار کر رہا تھا کہ سرائے کی مالکہ دودھ اور جو کی روٹی لے کر اندر داخل ہوئی۔ وہ زور زور سے بول رہی تھی، عجیب پاگل لوگ ہیں، نہ ناشتہ کیا نہ بتایا اور راتوں رات بھاگ گئے۔ زمرد نے پوچھا، کون بھاگ گئے ماں جی؟ مسافر جو تمہارے ساتھ والے کمرے میں اترے تھے۔ زمرد نے ناشتہ کرتے ہوئے پوچھا، کون تھے وہ؟ سرائے کی مالکہ بولی، ایک غلام تھا اور دوسرا نوجوان لڑکا تھا، نیلی نیلی آنکھوں والا، اس نے مجھے سونے کے سکے بھی دیے، کسی امیر گھرانے کا معلوم ہوتا تھا۔ زمرد حبشی کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا گر پڑا۔ وہ کب آئے تھے؟ تمہارے آنے سے کوئی ایک پہر گھڑی پہلے آئے تھے۔ زمرد فوراً اٹھا اور ساتھیوں سے بولا، جلدی سے گھوڑوں پر زین کسو، امبر بھاگنے نہ پائے۔ سرائے کی مالکہ منہ ہی دیکھتی رہ گئی اور تینوں حبشی سرائے سے نکل کر گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑ پڑے۔ وہ سر پر گھوڑے دوڑاتے جا رہے تھے۔ رات بھر کی شبنم سے ریت سخت ہو گئی تھی اور گھوڑے بڑی تیزی سے دوڑ رہے تھے، مگر وہ امبر سے بہت پیچھے تھے۔ امبر اور پولکا اس وقت شام کی سرحدوں پر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے سرحدی چوکی پر پہرے داروں کو سونے کے سکے دیے اور دمشق شہر کے دروازے میں داخل ہو گئے۔ دن کا ایک پہر ہو چکا تھا اور شہر میں خوب چہل پہل تھی۔ پولکا امبر کو لے کر سیدھا رجال کی بہن کے گھر پہنچ گیا۔ رجال کی بہن نے امبر کو گلے لگایا اور شام کی رسم کے مطابق اس کے ماتھے پر زیتون کے تیل میں انگلی ڈبو کر لگائی۔ رب عظیم تمہاری حفاظت کرے۔ ادھر زمرد حبشی بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دمشق میں داخل ہو چکا تھا۔